السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کی پیشکش اور مرد مومن۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ روم کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ عیسائی بن جائیں تو میں آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا۔ بیچارہ سمجھتا تھا کہ مال و دولت اور حکومت و اقتدار کا لالچ اس غریب انسان کو ڈگمگا دے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جاں نثار ہے، جس کے فقر و فاقے پر ایک نہیں ہزاروں سلطنتیں قربان ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے روم کے بادشاہ نے انہیں تختے پر باندھ کر حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں۔ لیکن جب دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور کسی قسم کے خوف کے آثار نہیں ہیں، تو اس نے سوچا کہ انہیں قتل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے یہ نڈر انسان بھی گھبرا اٹھے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ انہیں تختے سے اتار کر لایا جائے اور ایک دیگ میں پانی ڈال کر اسے جوش دیا جائے۔ جب دیگ کھولنے لگی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک قیدی کو لا کر ان کے سامنے دیگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس دیگ میں گرتے ہی ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے عیسائی مذہب قبول نہیں کیا تو یہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ لیکن یہ ہولناک منظر بھی ان کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکا۔ ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، اس کھولتی ہوئی دیگ میں گر کر جھلس جانا مجھے گوارا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ سپاہی انہیں بھی دیگ میں ڈالنے کے لیے لے چلے، مگر یہاں عجیب منظر نظر آیا۔ وہی عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تختہ دار پر تو مسکرا رہے تھے، اب دیگ کے قریب پہنچ کر رونے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ آخر یہ ڈر ہی گیا۔ اس نے فوراً انہیں واپس بلایا اور ان سے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رونے کی وجہ یہ ہے کہ کاش میری 100 جانیں ہوتی اور ہر جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہی معاملہ کیا جاتا۔ روم کے بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ بالآخر کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ روم کے بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ پھر روم کے بادشاہ نے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ قافلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو چوم لیا۔ پیارے بچوں، بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی کبھی ہمت نہ ہارو۔ جو راستے ہی میں ہمت توڑ دیتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہاں، ایمان جیسی قیمتی دولت کی ہمیشہ حفاظت کرو۔ حدیث کی عزت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے یا جو کام کرتے تھے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کر کے ہر شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ حدیثوں کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی حدیث سنتے
یا خود لوگوں کو حدیث سناتے تو دنیا کے کسی اور کام کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ ہمارے انہی بزرگوں میں ایک بزرگ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ہر روز مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آپ حدیث کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ جب حدیث سننی ہوتی تو وضو کرتے اور خوشبو لگا کر نہایت ادب سے بیٹھتے اور جب تک حدیث کا سبق پڑھنے میں مشغول رہتے نہ پہلو بدلتے اور نہ دوسری کوئی بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ ایک بچھو ان کے کپڑوں میں گھس آیا اور اس نے ان کی کمر میں ڈنک مارا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی اور شاگردوں کو سبق پڑھاتے رہے۔ بچھو نے بار بار ڈنک مارا اور تکلیف کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ حدیث کا سبق پڑھانے میں برابر مشغول رہے، نہ ذرا حرکت کی اور نہ دوسری کوئی بات کی۔ جب سبق ختم ہوا تو ایک شاگرد سے فرمایا، بھائی ذرا میرا کرتا اٹھا کر دیکھو کہ اس میں کیا چیز گھس آئی ہے۔ اس نے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ ایک زہریلا بچھو ہے جس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر کئی جگہ ڈنک مارا ہے۔ بچھو کو اسی وقت کرتے سے باہر نکال کر مار دیا گیا، لیکن سارے شاگرد بہت حیران ہوئے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سبق درد اور تکلیف کی حالت میں کس طرح پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم بچھو کو مار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حدیث کی عزت کے خیال سے اپنی تکلیف کا حال تم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر ایسا کرتا تو سبق بیچ میں روکنا پڑتا، اس سے ایک تو تمہارا حرج ہوتا اور دوسرے حدیث کی عزت میں بھی فرق آتا، جبکہ میں اس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ پیارے بچوں، دیکھا تم نے کہ کس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی عزت کی۔ اسی طرح تمہیں بھی حدیث کی کتابوں کی خوب عزت کرنی چاہیے۔ حکمت سے اصلاح کرو۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابھی کم عمر تھے۔ ان کے یہاں ایک دیہاتی آیا جو کچھ نہیں جانتا تھا، اسے صحیح طریقے سے وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا، دیہاتی وضو کرنے بیٹھا، جانتا تو تھا نہیں، غلط سلط کرنے لگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی نظر اس دیہاتی پر پڑی۔ دیکھا کہ بڑے میاں ہیں، ان کو وضو کرنا نہیں آتا۔ چونکہ دین کا معاملہ تھا، غلط بات پر ٹوکنا ضروری تھا، مگر ٹوکیں کس طرح؟ دیہاتی عمر میں ان دونوں سے بہت بڑا تھا، بڑوں کو کھلم کھلا ٹوکنا بے ادبی تھی، ممکن ہے دیہاتی برا مان جاتا۔ آخر دونوں کو ایک ترکیب سوجھی، لوٹے میں پانی لے کر وضو کرنے بیٹھ گئے اور دیہاتی سے بہت ادب سے کہا، بڑے میاں ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے ہم لوگ ٹھیک سے کرتے ہیں یا نہیں، اگر غلط کریں تو بتا دیجئے گا۔ یہ کہہ کر دونوں نے صحیح طریقے سے وضو کیا۔ دیہاتی غور سے دیکھتا رہا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس طرح ان دونوں نے اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی کو دین کی ایک بات بتا دی، ثواب کا ثواب بھی ملا اور دیہاتی کو برا بھی نہ لگا۔ پیارے بچوں،
دیکھا تم نے کہ ان بچوں نے کیسی سمجھ بوجھ سے بڑے میاں کی اصلاح کی؟ اسی طرح تم بھی جب کسی کو دین کی دعوت دو تو بڑی سمجھ بوجھ سے کام لو، ایسی بات کرو جس سے وہ دور بھاگنے کی بجائے قریب آئے اور تمہاری باتیں غور سے سنے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ۔ ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں اور جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندوں کو اچھی حالت میں دیکھا اور کچھ بندوں کو سخت عذاب میں مبتلا پایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کا حال پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی کہنے لگی، کیا اس اللہ سے میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس اللہ سے مراد وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ خادمہ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی، تو بچے نے کہا، امی جان مت گھبراؤ، آپ حق پر ہو، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو بھی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اس خادمہ اور اس کی اولاد نے اپنی جانیں ایک ایک کر کے جان دینے والے کے سپرد کر دیں۔ پیارے بچوں، سخت حالات اور مصیبت میں بھی اپنے دین اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا دو کہ اللہ تعالی ہی تمہارا اور ساری کائنات کا رب ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے جھکنا اور اس سے اپنی مرادیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، بعد میں ساری حکومت و سلطنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقامات سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک دریا آیا، آپ اس کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی سینے لگے۔ اسی دوران ایک شخص آیا جو پہلے آپ کا وزیر ہوا کرتا تھا
اور اب بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ ابراہیم، جب آپ بادشاہ تھے تو وہاں آپ کو کتنا آرام و سکون ملتا تھا، تمام عیش کے سامان مہیا تھے، اور اب گدڑی بھی اپنے ہاتھ سے سینی پڑ رہی ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور اس سے کہا، تم تو بادشاہ ہو، ذرا میری سوئی دریا سے نکال دو، یا کسی کو حکم دو کہ میری سوئی نکال لائے۔ اس شخص نے جواب دیا، میری حکومت انسانوں پر ہے، دریا اور اس کے جانوروں اور مچھلیوں پر تھوڑی ہے، اس لیے میں اسے کس طرح نکلوا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی لے کر حاضر ہو جاؤ۔ اس پر بے شمار مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے بلکہ میرے لوہے کی سوئی چاہیے۔ اسی وقت ایک مچھلی نمودار ہوئی اور اس نے آپ کی لوہے کی سوئی لا کر دی۔ اس پر آپ نے اس سے فرمایا، بتلاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ پیارے بچوں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، دنیا کی ساری مخلوق تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمدردی کا بے مثال نمونہ۔ بغداد میں 3 نیک آدمی رہتے تھے، ایک واقدی، دوسرا تاجر، تیسرا ہاشمی۔ تینوں آپس میں دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید میں بہت تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے تھے کہ واقدی پر بڑا سخت وقت آ پڑا۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا، ہم تو پرانے کپڑوں میں عید گزار لیں گے، مگر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہن کر باہر نکلیں گے اور دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھیں گے تو ان کو بہت دکھ ہوگا۔ جیسے بھی ہو سکے کہیں سے کچھ روپیوں کا بندوبست کرو تاکہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لیے جائیں۔ واقدی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے تاجر دوست سے مدد مانگی جائے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا۔ دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا اور اس نے 1200 درہم کی ایک بند تھیلی واقدی کے حوالے کر دی۔ واقدی کو یہ تھیلی ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر پہنچ کر بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ مگر ابھی واقدی تھیلی کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو باہر اس کا ہاشمی دوست کھڑا تھا۔ واقدی نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ ہاشمی دوست نے کہا، مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ واقدی یہ سنتے ہی بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اس تھیلی میں سے آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا ہم رکھتے ہیں اور آدھا ہاشمی دوست کو دے دیتے ہیں۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، اس نے کہا، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے تو اس نے تو آپ کو 1200 درہم دے دیے، اور آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک شخص اپنی ضرورت لے کر آیا تو اسے آدھا دے رہے ہیں، آپ ان کو پوری تھیلی دے دیجیے۔ واقدی نے وہ تھیلی کھولے بغیر پوری کی پوری ہاشمی دوست کے حوالے کر دی۔ ہاشمی دوست تھیلی لے کر گھر پہنچا تو اس کا تاجر دوست اس ہاشمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، گھر میں کچھ نہیں، کچھ رقم قرض چاہیے۔ ہاشمی نے وہی تھیلی بغیر کھولے ہوئے اس کے حوالے کر دی۔ تاجر تھیلی دیکھ کر حیران رہ گیا
کیونکہ وہ تو وہی تھیلی تھی جو اس نے اپنے دوست واقدی کو دی تھی اور وہ اسی طرح بند تھی۔ اب تاجر بھاگا ہوا واقدی کے پاس آیا تو واقدی نے اسے سارا قصہ سنایا۔ در حقیقت تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ساری رقم واقدی کو دے کر خود قرض لینے ہاشمی کے پاس چلا گیا تھا۔ ہاشمی نے جب وہ تھیلی اسے حوالے کی تو راز کھل گیا۔ واقدی نے کہا، بھائی تاجر، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم تینوں کو روپیوں کی ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تھیلی کی رقم ہم آپس میں بانٹ لیں، اس طرح تینوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ تینوں دوستوں نے رقم آپس میں برابر تقسیم کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس واقعے کی خبر ان دوستوں کے پڑوسیوں کو ہو گئی۔ انہوں نے اور لوگوں کو بتا دیا۔ اس طرح سارے بغداد میں اس کا چرچا ہونے لگا اور ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ مامون رشید کے وزیر یحییٰ تک پہنچ گئی۔ اس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ان دوستوں نے دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے خوش ہو کر واقدی کو اپنے پاس بلایا اور اسے 10,000 دینار دے کر کہا، ان میں سے 2,000 ہاشمی دوست کو دے دو، 2,000 تاجر دوست کو دے دو، 2,000 اپنے پاس رکھ لو اور 4,000 اپنی بیوی کو دے دو، کیونکہ وہ تو تم میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض ہے۔ پیارے بچوں، دیکھو ان 3 دوستوں میں کتنی ہمدردی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی ضرورت کو ضرورت نہ سمجھا۔ اسی طرح تم بھی اپنے دوستوں سے سچی ہمدردی رکھو، مشکل وقت میں ان کے کام آؤ۔